الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ما شاء الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ. فرمانے اللہ رب العزت پاک ہے تمہارا رب اور پاک ہے وہ اس چیز سے جیسے تم بیان کرتے ہو، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق. ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو سمیٹ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. یہ تمام کام جن کا تعلق عبادتوں سے ہوتا ہے حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور حقوق اللہ کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن حقوق اللہ کے بعد جو حقوق سب سے زیادہ مسلمانوں پہ فرض کیے گئے ہیں وہ حقوق العباد ہیں. اگر مسلمان حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی بہت سخت پکڑ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو پتہ چلا کہ اگر ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک تشویشناک بات ہے. حقوق العباد کیا ہوتے ہیں اور ان پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، ان کی درجہ بندی کیا ہے، اور دین اسلام نے ان کو کتنی اہمیت دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد شاہد القادری نعیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. حضرت، جیسے کہ میں نے بات کا اسٹارٹ کیا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جہاں اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے حقوق اللہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا، وہاں حقوق العباد کو بھی بہت جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم 5 وقتہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 5 وقتہ نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا انعقاد کرتے ہیں، اور حج اگر فرض ہے ہمارے اوپر تو اس کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، اور اپنے فرائض واجبات دیگر جو عوامل ہیں اس کی ہم پاسداری کرتے ہیں، تو یہ آتا ہے حقوق اللہ کے اندر۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ حقوق اللہ کے بات اگر بنتا ہے سلسلہ تو وہ ہے حقوق العباد۔ بالکل۔ اب حقوق العباد چونکہ ایک بہت زبردست ایک موضوع ہے، جس پر اگر ہم دیکھا جائے تو اللہ جل مجدہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی شریعت میں اپنی اپنی امت کو حقوق العباد کا درس دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر ہمیں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام جو محدود امت کے لیے اور محدود ایک وقت کے لیے تشریف لائے تھے۔ بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، اس میں حقوق العباد کا ایسا درس دیا ہے، ایسا درس دیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ایسا درس آپ صحابہ کرام نے لیا کہ آج رہتی دنیا تک اس تعلیم کو، اس رواداری کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا جب تک کہ سامنے والا جو بندہ انسان ہے وہ تمہارے حقوق معاف نہ کرے۔ تو پتہ چلا حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے، جس کو ہم نے آج فراموش کر دیا ہے۔ حضرت آپ نے کافی ایک سنجیدہ بات کر دی اور خطرے والی بات کر دی کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی مسلمان حقوق اللہ بہت اچھے سے ادا کر رہا ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنے حق ادا نہیں کر رہا، ماتحتوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، بے شک وہ جتنا نیک ہے، اس کے معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس معاملے میں یہ معیار رکھتی ہے کہ جہاں اللہ کے فرائض ہیں، بے شک جو اللہ رب العزت نے ایک بندے پر جو فرض کیے ہیں، نماز کا وقت پہ ادا کرنا، روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، زندگی میں حج فرض، ایک بار فرض کو ادا کرنا، اگر یہ ساری چیزیں وہ ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، یعنی بندوں کے حقوق کو وہ دباتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں حق تلفی کرتا ہے، کسی کے حق کو مارتا ہے، وہ عمل اس کا الگ ہے۔ اور جو فرائض ہیں اس کے وہ اگر وہ ادا کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب اس کے یہ فرض ادا نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ کے فرض ادا کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اس سے اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کو نہیں ملا سکتے۔ اگر وہ جبراً لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کا معاملہ بہت سخت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آخرت کی فکر کرے، میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ کس طرح نمٹے گا یہ اس کو خیال کرنا چاہیے۔ تو کیا حضرت جیسے آپ نے بات کی کہ حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد پورے نہیں کر رہا، تو کیا ایسے حقوق اللہ پورے ہیں روز محشر؟ حقوق اللہ
ادا کرنے میں انسان کے دو فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فائدہ اخروی ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور ایک فائدہ دنیاوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر وہ اپنے حقوق اللہ پورا کرنے میں کامل طور پر ہے، ٹھیک ہے. وہ محض اللہ کے لیے اپنے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھ پر فرائض جو رکھے ہیں میں اس کی پاسداری کر رہا ہوں، اس کو ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اپنے ان عوامل میں تو کامل ہے. بالکل. لیکن اگر وہ حقوق العباد کے اندر حق تلفی کر رہا ہے، ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا، وہ اللہ کے یہاں گناہ گار ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت سخت گناہ گار ہے، اور اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. مطلب بہت سخت پکڑ ہے. بالکل. اسی طریقے سے مفتی صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ حقوق العباد بہت اچھے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقوق اللہ کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو خوش رکھ رہے ہیں، اور ہمارے ماتحت ہر بندہ خوش ہے میری ذات کی وجہ سے. ایسے شخص کے بارے میں کیا معاملہ ہے جو حقوق العباد پورے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اچھا سوال کیا ماشاءاللہ. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ایک اللہ کا اتنا مبارک فرمان ہمیں نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ اور انسانوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مقصد انسانیت یہی ہے کہ میں نے انس اور جن کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ پا رہا، روزے نہیں رکھ پا رہا، حج و زکوٰۃ نہیں ادا کر پا رہا، لیکن وہ مخلوق کی دلجوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی ہمدردی اس کو حاصل ہے، ٹھیک ہے. یا اس کی ہمدردیاں لوگوں کو حاصل ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں کے ہر سکھ دکھ کے اندر کام آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب حقوق اللہ ادا نہ کرنے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس حقوق العباد کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا. صحیح. اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. بے شک. لیکن وہ دنیا میں جو نیکیاں لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو ان نیکیوں کا صلہ اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا، آخرت میں نہیں. آخرت میں نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے حقوق اللہ کی جو پاسداری تھی وہ اس نے مکمل طور پر ادا نہ کی. مفتی صاحب آپ کی باتوں سے تو یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ پورے کر رہا ہے لیکن حقوق العباد پورے نہیں کر رہا، اس کی بھی پکڑ ہے، اور ایک بندہ حقوق العباد پورے کر رہا ہے مگر حقوق اللہ پورے نہیں کر رہا، اس کی بھی پکڑ ہے. اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ کس طریقے سے لے کے چلیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن ہی وہی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے. سبحان اللہ. قرآن سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو فرائض ہیں، حقوق اللہ ہیں، وہ ادا کرتا ہے، اور سنت سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جو انسانیت کا درس دیا ہے، صحیح. انسان کے ساتھ تعلق کا جو درس دیا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح صلہ رحمی کرنی ہے، اس کے ساتھ کس طرح معاملہ پیش کرنا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا تو یقیناً وہ اس دنیا کی زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذریعے اپنی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. مطلب ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہم اس معاملے میں گمراہ نہ ہوں کہ ہم حقوق اللہ پورے کر لیں گے تو بخشش ہے، یا ہم حقوق العباد پورے کر لیں گے تو بخشش ہے. نہیں، بخشش اس بندے کی ہے جس کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ایک وقت میں مکمل ہے. تو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دونوں کو اس ماہ مقدس میں رہتے ہوئے حق ادا کریں؟ دیکھیں، رمضان المبارک، لفظ رمضان، لفظ رمضان کا معنی ہے جل جانا. ٹھیک ہے. جلانا، جلانا. چونکہ انسان رمضان المبارک سے پہلے جو اس کی سابقہ جو زندگی ہوتی ہے، جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، جو معاملات جو نافرمانیاں کوتاہیاں کی ہوتی ہیں،
رمضان المبارک کی برکت سے ہی رمضان اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اور رمضان تمام مسلمانوں کے لیے گناہ جلائے جاتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کے لیے. اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی عبادت نہیں کر رہا؟ نہیں، جو رمضان کا احترام کرے گا، عبادت کرنا چاہے وہ رمضان میں کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، کہ رمضان کے بغیر عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اور زیادہ سزا کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. جو رمضان شریف کا مہینہ پائے جی اور اللہ کے حضور حاضر نہ ہو سکے ٹھیک اور رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، ٹھیک، وہ تو اور زیادہ سزا کا مستحق ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا پہ آمین کہا ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اور نفل کا ثواب فرائض کے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے. تو بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے. استغفر اللہ. تو حضرت جیسے کہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، جی تو گناہ اس بندے کے جلیں گے جو اس کا احترام کرے، جی اس میں عبادت کرے، جی توبہ استغفار کرے، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرے اور حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی پاسداری کرے. جی جی. تو اگر کوئی مومن اس ماہ مقدس میں کمزور ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سر انجام نہیں دے پا رہا، تو کیا اس کے لیے کیا پیغام ہے قرآن و شریعت کے حوالے سے؟ ہے وہ ایسے کون سے اعمال کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر ایک کا لحاظ رکھا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تندرست، طاقتور، امن پرست، جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اگر وہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تندرست ہے، یہ ساری چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو روزہ اس کے اوپر فرض ہے. اگر بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معافی تب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو قرآن نے اس حوالے سے بھی اس کی رہنمائی کی ہے ٹھیک ہے، کہ وہ جتنے دن بیمار رہتا ہے ٹھیک ہے، وہ ان کی قضا کرے گا، اور جیسے ہی اس کو صحت حاصل ہو جائے گی، کسی مرض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تو وہ ان کی قضا کو پورا کرے گا. دین اسلام میں اس حوالے سے بہت نرمی ہے. قرآن نے ہر ایک کا لحاظ رکھا ہے نا. بالکل رکھا ہے. اور ہمارا جو اسلام ہے، یہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. ایک عالمگیر، یہ سمجھ لیں کہ اسلام امن کا نام ہے. بے شک. دیگر جو ادیان گزرے ہیں، ان ادیان اور دین اسلام کو اگر سامنے رکھیں تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے. کیونکہ اسلام نے ہر ایک کا حق رکھا ہے، ہر ایک کو حق دیا ہے. تو بیمار اگر اس حوالے سے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ ان کی قضا کرے گا. بعد از رمضان کے اس کو صحت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کی قضا پورا کرے. ٹھیک ہے. اسی حوالے سے مفتی صاحب، ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے رمضان مبارک کا ماہ مقدس آتا ہے تو ذخیرہ اندوز اور منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں اور عوام کو مہنگی چیزیں، ناقص چیزیں بیچتے ہیں، اور جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوتا ہے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو کیا یہ چیزیں بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں؟ بالکل. اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور خاص طور پہ اس ماہ مقدس میں ہم لوگ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی آپ، بہت اہم سوال ہے، اور یہ بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے، بالخصوص رمضان مبارک میں. منافع خوری. مثال کے طور پہ دکاندار حضرات ہیں، جو بڑے بڑے دکاندار ہیں، اگر وہ رمضان مبارک میں ایک چیز مثال کے طور پہ 50 روپے کی ہے، تو وہ رمضان مبارک میں اس پہ اتنا زیادہ منافع لے لیتے ہیں، وہ 50 روپے کی جگہ 60 روپے 70 روپے کی وہ چیز کو سیل کرتے ہیں. بالکل. جس پر عوام الناس کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. ایک تو رمضان مبارک ہے، اور رمضان کا جو سب سے بڑا جو درس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ریلیف دیا جائے، آسانیاں دی جائیں، اور پوری دنیا میں آسانیاں دی جاتی ہیں. واحد ہمارا ملک پاکستان ہے جہاں جیسے رمضان شریف آتے ہیں تو وہ ریٹ کو ہائی لیول پر پہنچا دیتے ہیں. مفتی صاحب، نہ صرف ریٹ، ذخیرہ اندوزی، ناقص معیاری چیزیں عوام کو بیچی جاتی ہیں، اور یہ ہم مسلمان ملک ہیں، اس ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں، اور وہ اپنے اس عظیم حقوق العباد میں اتنی بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ فکری ہے مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو ستایا
روزے دار پر ظلم کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس لیے کہ اگر کسی روزے دار پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ جل مجدہ اس ظلم کرنے والا کے عمل بھی اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا عمل بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اب رمضان میں چونکہ ہر آدمی پیسے والا نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی ہے، ہر آدمی امیر کبیر آدمی نہیں ہوتا، بالکل نچلا طبقہ بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان رمضان مبارک میں روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، گرمی کو بھی محسوس کر رہا ہے، پھر وہ اگر اپنی ضروریات کے لیے اگر کوئی خورد و نوش کے لیے کچھ سامان لے کر جاتا ہے اور جس سے وہ دکاندار اس سے ہائی لیول پر ریٹ لیتا ہے، جو ریٹ اس کے نہیں ہے، اصل ریٹ نہیں ہے، اس سے اتنا زیادہ وہ منافع لے رہا ہے کہ جو جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز، جو اس کو ایک مشکل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بالکل تو اسلام نے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دونوں جو ہیں، لینے والا اور دینے والا، لینے والا تو اپنی ضرورت کے لیے لے گا، بالکل وہ معصوم ہے، اور دینے والا جو ظلم کے طور پر اس سے بہت زیادہ نفع رکھ کر دے رہا ہے، بالکل آیا کہ وہ اپنی اس کمائی پر غور کرے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے۔ میں کسی کا دل دکھا کر پیسے لے رہا ہوں تو میں اپنی اس کمائی پر غور کروں۔ پھر ایک تو رمضان کا مہینہ جس میں نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، 70% بڑھ جب نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر گناہوں کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی شاہد القادری نعیمی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ایک وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک مومن مسلمان حقوق اللہ ادا کر رہا ہے لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے، اسی طرح حقوق العباد ادا کر رہا ہے اور حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہی ماہ مقدس ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے اللہ کو راضی رکھیں۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نعت خواں محمد تابش رفیق صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے
سے مانگا، مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، کریں گے امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محمد تابش رفیق صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔